عمر عثمان حیدر باغباں جب ہوں تو پھر کیوں کر نہ پاوے مصطفیٰ میں پھر بار صدیق عکس حسن جمال رسول ہے، فاروق ذل جاؤ جلال رسول ہے، عثمان رازدار خیال رسول ہے، حیدر دلیل زور کمال رسول ہے، جو نور عطا تجلی پروردگار میں آ کر چھپاؤ آئینہ چار یار میں، اے کربلا کی خاک اس احسان کو نہ بھول، تڑپی ہے تجھ پہ لاج جگر دو شہید تو کر گیا تجھے خون رضی رسول، کرتی ہے پیش اب بھی شہادت حسین کی، آزادی ہے حیات کا یہ سرمدی رسول، چڑھ جائے کٹ کے سر تیرا نیزے کے نوک پر، لیکن تو ظالموں کی اطاعت نہ کر قبول۔ ذرا پیار بلند آواز سے درود پاک پڑھیں کہ مری میں میرا حصہ داری ہے۔ میں نے 10 سال الحمدللہ ہمارے مولانا سیف اللہ خالد رحمۃ اللہ علیہ، مولانا اسد اللہ عباسی رحمۃ اللہ علیہ، ان کے اصرار پر میں آیا۔ مولانا سیف اللہ سیفی صاحب دامت برکاتہم اس وقت دورہ حدیث پڑھ رہے تھے جس میں نے دورہ تفسیر یہاں شروع کیا، اور 10 سال میں نے پڑھایا، اور میں مری والوں کا تہ دل سے مشکور ہوں کہ کہتے جی یہ مری والے جو ہیں کنجوس ہیں۔ میں نے جو ان کی فیاضی دیکھی کہ 250-300 طلباء کو 2 ٹائم کھانا، ان کی چائے، 40 دن اور 10 سال، کتنے پورے تل کا عشرۃ کاملہ اس مسجد میں نے پڑھایا۔ ہاں موج بیٹی موجود ہے الحمدللہ، یہ تو جانشین ہیں لیکن بے وفا سے ہیں بس، یہ صرف جانشین نہیں، یہ تو جامع سراجیہ کے ہمارے مدرسے کی فارغ ہیں الحمدللہ۔ اور پھر مولانا سیف اللہ صاحب تو ولی اللہ تھے، اور ان کی ولایت یہ دیکھیں کہ عین جمعے کے ٹائم خطبے کے دوران ان کی روح پرواز کرتے ہیں، یہ ان کی ولایت۔ تو بہرحال میں یہاں سے سردی ہو گئی چلا گیا، لیکن مری والوں نے کمال کیا، مجھے 2 بلڈنگیں کروڑوں کی بڑی بڑی بلڈنگیں دے دی، ایک وہاں کشمیری بازار کے ساتھ کیا کہتے ہیں ادوٹ ڈنا، اور ایک یہاں لانسکل کالج روڈ پر نور خان موجود ہے، ان کے راہ سے ہر وقت گاڑی چلتی رہتی ہے، احاطہ نور خان میں۔ کہتے شاہ صاحب، میں نے کہا شاہ صاحب بلڈنگوں سے کیا کریں گے؟ مجھے شاہ صاحب کو اللہ نے بہت بلڈنگیں دی ہے اپنے علاقے میں، میں نے الحمدللہ خود یہ 2,500-3,000 کنال میری زمین ہے اپنی، کاشتکار ہیں، تو میں نے دونوں میں بڑے بڑے مدرسے کھول دیے، وہاں بنین کا مدرسہ، یہاں بنات کا مدرسہ۔ تو بہرحال میں بھی آپ کا شریک ہوں، اس لیے میں اب پہلے مبارکباد دیتا ہوں پی ڈی والوں کو مری آنے پر، اور پھر مری والوں کو مبارکباد دیتا ہوں کہ آپ نے کتنے پیارے انداز سے سب کو اکٹھا کر کے، جیسے صحابہ اور آل بیت اکٹھے تھے، آج شیعہ سنی بھی اکٹھا ہے، وہ اکٹھے رہے، ایک دوسرے کی جو نمازیں پڑھتے رہے، پیار کرتے رہے۔ سیدنا صدیق اکبر کہ یہ جملہ اپنے دل کی تختی پر لکھو کہ ارقبوا محمد فی آل بیتی، اگر حضور سے ملنا ہے تو حضور کے خاندان سے حضور کے خاندان سے تعلق نہیں ہوگا، حضور سے تعلق نہیں رہے گا۔ پھر خاندان میں بھی ایسے لوگ ہیں، فرمایا کہ اللہ یا علی، آپ میں کیا بتاؤں، کاش یہ حدیثیں ہم پڑھیں، یہ شیعہ حضرات کو ہمیں ایک مسئلہ بد زبانی، ایک بدگمانی، ایک بد زبانی سے لڑائی ہو، فضائل مناقب بیان کرے نا، کسی کوئی لڑائی نہیں، بد زبانی جب ہوگی نا۔ اور ایک بدگمانی کیا ہے کہ سنی کہتا ہے یہ شیعہ صحابہ کو نہیں مانتے، اب نہیں مانتے صحابہ، یہ بولو تو صحابہ کو نہیں مانتے تو مسلمان ہے ہی نہیں، ایسے نہیں، قرآن نے مانا ہے، اللہ کے حبیب نے بتایا۔ اور شیعہ کہتے ہیں کہ اہل بیت کو نہیں مانتے، جو اہل بیت کو نہیں مانتے وہ تو مسلمان نہیں ہے۔ اور پھر وہ الحسن والحسین سیدہ شباب اہل جنت،
الفاطمہ سیدۃ النساء اہل الجنہ، تم کیسے نہیں مانے گا؟ فرمایا اللہم انی احبہما فاحبہما، اے اللہ میں حسنین سے پیار کرتا ہوں، آپ نے پیار کرا، واحبہما یحبہما، اور ان سے بھی پیار کر جو ان سے پیار کرتا۔ تو جو حسنین سے پیار نہیں کرتا ان کو اللہ سے بھی پیار نہیں، رسول اللہ سے بھی پیار نہیں، صحابہ سے بھی پیار نہیں، اس لیے کہ صحابہ کے نام بھی اہل بیت سے پیار کرتے تھے۔ وقت ہوتا تو میں عرض کرتا مجھے امام باڑی میں لے جائیں ذرا، میں تقریر کروں تو میرے ذاکر شاکر میں ہم بتائیں گے تمہیں کہ ہمیں کس طرح، اور یہ بدگمانیاں ہیں ایک دوسرے پر، اور یہی پروپیگنڈے، اور یہ کیوں ہیں؟ یہ دشمن نے بھیجا، اور دشمن نے کچھ لوگوں کو خریدا اس کام کے لیے، اور ان کا کاروبار چلتا ہے۔ اگر کاروبار یہ نہ ہونا، کاروبار نہیں چلتا، شیخ صاحب کاروبار نہیں چلتا، یہ کاروباری قسم کے لوگ ہیں، کاروبار نہیں کرنا چاہیے۔ صحابہ کے نام سے محبت ہماری ایمان کا حصہ ہے، اہل بیت سے محبت ہماری ایمان کا حصہ ہے، اور ان کے ایک دوسرے سے محبت، میں وقت ہوتا تو میں اس پر عرض کرتا کہ حضور نے آ کر تمام صحابہ کے سامنے فرمایا کہ من کنت مولا فعلی، یہ ہماری حدیث ہے، ترمذی شریف کی حدیث ہے، یہ کوئی شیعوں کی من گڑھت تو نہیں ہے، ایسے نہیں، اللہ موال مولا آدمن آدھا۔ ہمیں اہل سنت کو بھی چاہیے کہ جہاں مجلس ہو، جہاں صحابہ کا ذکر ہو، وہاں ضرور اہل بیت کا ذکر، اور ہمارے سنیوں کو بھی چاہیے کہ جہاں صحابہ کا ذکر ہو اہل بیت کا ذکر، اور شیعوں کو بھی چاہیے کہ جہاں آپ اہل بیت کا تذکرہ کرتے ہیں وہاں حضور کی اس جماعت کا ذکر کریں۔ یہ جماعت کی وجہ سے آج دین زندہ ہے، اندلس سے قسطنطنیہ تک، عدن سے بلخ کابل تک، یہ طویل عریض زمین، یہ 26 لاکھ مربع میل پر اسلام کا جھنڈا کس نے لہرایا ہے؟ یہ آپ کی اسلامی حکومت ہے، ایسے بھی نہیں، آپ کتنے نمک حرامی نہ کریں، آپ دیکھیں ان کی قربانیوں کو دیکھیں، ان کے اللہ نے اختارہم اللہ لصحبت نبی، آئے نہیں ہے، لائے گئے، اختارہم اللہ لصحبت نبی ولاقامت دین ہی، اس دین کی اقامت کے لیے اللہ نے جیسے 1.25 لاکھ انبیاء کو منتخب کیا، 1.25 لاکھ صحابہ کو منتخب کیا، اور صحابہ کرام انبیاء میں 313 رسول ہیں، تو بدر میں بھی 313 صحابہ ہیں، پھر انبیاء میں 5 اولو العزم ہیں انبیاء علیہ السلام، اور علم میں صحابہ میں بھی 5 اولو العزم ہیں، وہاں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم، ابراہیم علیہ السلام، موسیٰ علیہ السلام، عیسیٰ علیہ السلام، نوح علیہ السلام، یہاں سیدنا صدیق اکبر، سیدنا فاروق اعظم، سیدنا عثمان غنی، سیدنا علی مرتضیٰ شیر خدا، سیدنا امام حسن، کیونکہ حضرت امام حسن پر آ کر خلافت علی منہاج نبوت یہ مکمل ہوتی ہے، یہ وہ 5ویں خلیفہ ہیں، 5ویں خلیفہ ہیں، ایسے یہ ہمارا ایمان ہے۔ اگر میں کہتا ہوں اگر ہم یہ رواداری کریں کہ جیسے صدیق اکبر سے تعلق رکھو گے تو حضور تک پہنچو گے، حضور تک پہنچو گے تو اللہ تک پہنچو گے، تو بھائی ایک ہی راستہ ہے۔ میں کہتا ہوں جھگڑا کوئی نہیں، جھگڑا ان نے بنا لیا جو اپنا کاروبار چلاتے ہیں، دکانداریاں کرتے ہیں، ایسے یعنی آج ہم بیٹھے ہوئے ہیں، ہم پر بھی فتوے لگا لیں گے، او شاہ صاحب شیعوں کے ساتھ بیٹھا ہوا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کس کے ساتھ نہیں بیٹھے، ایسے بھی یعنی یہ تو ہمارا کام ہے، ہمارا مقام ہے۔ بہرحال میں تشریح نہیں کرنا چاہتا، میں نے شعر اس لیے پڑھے، لیکن آپ نے جو سلطان طاہر اسکندر صاحب کو داد دی، اتنا داد مجھے نہیں دی، میں تو سمجھیں گے میں تو سمجھیں گے اٹھیں گے، اور یہ شعر آپ اس کو شاید آپ کی ذمہ داری ہے، آپ بے فکر ہیں انشاءاللہ یہ سارے آپ کی یہ جو گن چلتا ہے نا آپ کی موبائلوں پر، اس پر یہ تقریر چلائیں، یہ تقریر چلائیں، پوری دنیا میں چلائیں، الحمدللہ رب العالمین۔ یا اللہ اس مری پر اپنی رحمت نازل فرما، یا اللہ جو حضرات پاکستان کی حفاظت فرما، اندرونی بیرونی سازوں سے محفوظ فرما، یا اللہ ہمارے امن و امان کی صورتیں پیدا فرما، ہمیں ایک بنا، نیک بنا، اپنے پیاری حبیب کی امت میں شامل فرما، کی غلامی میں شامل فرما، یا اللہ انہی کے ساتھ ہمارا حشر فرما، انہی کے ساتھ ہمارا حشر فرما، یا رب العالمین۔ اس ملک کے اندر
بلند فرما، ہم سب کو جھنڈی کے نیچے اکٹھے ہونے کی توفیق عطا فرما۔ یا اللہ یہ ملک اسلام کے نام پر ہمارے وجود میں آیا، اس کے چپے چپے کی حفاظت کرنا ہمارے اخلاقی ایمانی فرائض میں شامل ہے۔ یا اللہ ہمیں اس فریضے کو ادا کرنے کی توفیق عطا فرما۔ ہمارے خطباء کرام مثبت اور وسعت قلبی، یہ ممبر پر بیٹھ کر، یہ ممبر رسول ہے، یہ کسی مولوی کا ممبر نہیں ہے، نہ کسی فرقے کا ممبر ہے۔ میں کہتا ہوں یہاں اللہ کے رسول کی بات، صحابہ اور اہل بیت کی بات ہونی چاہیے اور پیار کی بات ہونی چاہیے۔ ہر خطیب یہ کہے یا اللہ کسی طرح جو میرے پاس بیٹھے ہیں یہ سیدھے راستے پر آ جائیں۔ اگر ایک بھی آ گیا تو خطیب صاحب جنت میں جائے گا اس کے ساتھ۔ اور اگر خطیب کے ایسی لچکدار تقریر آج سنیا نہیں اور دل آزار تقریر ہو جس سے ایک نے نفرت کر کے بے دین ہو گیا، تو انشاءاللہ خطیب صاحب بھی قیامت کے لیے اسی کے ساتھ جائے گا۔ ذرا سوچنا چاہیے، ہم اس ممبر رسول پر بیٹھ کر، یہ رسول اللہ کا ممبر ہے، یہ کسی پارٹی کا نہیں ہے، کسی فرقے کا نہیں ہے۔ اس پر ہمیں محبت پیار کی باتیں کرنی چاہیے، اور حدیث میں جو صحابہ کرام کے بارے میں، آل بیت کے بارے میں جتنے فضائل مناقب باتیں کھل کر بیان کرنی چاہیے، کھل کر بیان۔ یہ عبادت ہے، حضور کی تعریف عبادت ہے، صحابہ کی تعریف عبادت ہے، آل بیت کی تعریف عبادت ہے۔ اے اللہ ہمیں اس کو بجا لانے کی توفیق پیار محبت نصیب فرما۔ جتنے حاضرین سب کی حاضری قبول فرما، ہمارے سب کے گناہ معاف فرما۔ پاکستان کا مطلب کیا؟ لا الہ الا اللہ۔ پاکستان کا مطلب کیا؟ پاکستان کا مطلب کیا؟ لا الہ الا اللہ۔ پاکستان کا مطلب کیا؟ لا الہ الا اللہ۔ ہمارا رشتہ کیا؟ لا الہ الا اللہ۔ ہمارا